نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مقروض ہو اور قرض رہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ اس کی ادائیگی کا ارادہ پکا رکھتا ہے، پختہ ارادہ کے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں ادائیگی کرنا، اس کے لیے سبب بنا دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں کان لہ من اللہ عون وسبب لہ رزقا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو بھی سبب بنا کر اس کا آسان کروا دیتے ہیں، ادائیگی کروا دیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں مقروض ہو کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خودکشی کا سوچتے ہیں، خودکشی کر بھی لیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی، آپ نے خوشخبری سنا دی، آپ نے بشارت سنائی کہ اگر ادائیگی کا وہ کرتا ہے تو اللہ ایسے رزق عطا کر دیتے ہیں۔ حدیث میں نہیں ہے ایسا بھی پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو وہاں سے چوہا وہ دینار لے کر زمین سے نکلتا ہے اور باہر رکھ دیتا ہے، اٹھا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے یہ رزق ہے تمہارے لیے۔ تو یعنی اللہ ایسے کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ایدی صاحب کا وہ ہوا 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ چوری ہوا، اور اپنی ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے کھارا دار میں، تو ایک صاحب کو پتہ چلا مالدار کو، انہوں نے 5 کروڑ کا اعلان کر دیا میں دیتا ہوں 5 کروڑ، دوسرے کو پتہ چلا 5 کروڑ، تیسرے کو پتہ چلا 5 کروڑ، اسی طرح 19 یا 21 کروڑ ہو گیا 12 گھنٹوں کے اندر، جس کا 1 کروڑ چوری ہوا۔ یہ اللہ ایسے کر دیتے ہیں، بندہ مخلص ہو اپنے کاز میں، جیسا ہو، کردار جیسا ہو، اعمال جیسے ہوں اور اس کے نظریات جیسے ہوں، اس کا مسلک جیسا ہو، اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے حبیب کا امتی ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، ارادہ رکھتا ہو، اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ذریعہ کسی کو بنا دیتے ہیں، سبب بنا دیتے ہیں اللہ۔ آئیے طے کر لیجیے، تربیت کیجیے، اصلاح کیجیے لوگوں کی جو مایوس ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں اور خودکشی کا سوچتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، انہیں بتا دو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی، آپ کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ آسان کر دیں گے۔ آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ دعا میں لگے رہیں اور دوا میں لگے رہیں، 2 کام جو کرے گا اللہ اس کے لیے ہر کام آسان کر دیں گے، دعا اور دوا۔ دعا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مانگا کریں۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محترم اسماعیل صاحب ہمیں بار بار فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کریں، اللہ سے سرگوشی کیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر چیز اللہ سے مانگا کریں۔ تو میرے عزیزو آئیے 2 کام کریں، ایک مانگے اللہ سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روتے دھوتے سوتے مانگے اللہ سے دعا، اور دوسرا دوا، یعنی کوشش کرے، اپنی حد درجہ کوشش کرے، پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ وہ نہیں ہے ایک دروازہ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، 7 دروازے بند کر کے زلیخا آتی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ دوڑ لگاتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، کنڈی کو کھل جاتی ہے، پھر دوڑ لگاتے ہیں، دوسرے کو کنڈ کھل جاتی ہے، حتیٰ کہ 7 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کوشش تو کریں، بھاگے تو سی، دعا اور دوا دونوں کام جمع ہو جائیں گے، اللہ ہر کام مسلمان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آئیے آج کل رمضان ہے، روزے ہیں، جو چاہے اللہ وہ دے گا، یہ 2 کام کر لیں، دعا اور دوا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ ہمارا یہ سلسلہ خالص اصلاح و تربیت ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، معاشرے کو بہتر بنائیں، معاشرے کی خیرخواہی میں کردار ادا کریں۔ ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج خالص اسی کام کے لیے، اس کو پھیلائیں، آگے چلائیں، لوگوں کو بتائیں۔